بیان سامنے آیا کہ خط پہ خط لکھا جا رہا ہے، منتوں تک نوبت آ گئی، تو یہ کون کس کی منتیں کر رہا ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں عمران خان صاحب نے ہمیشہ پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں اور پاکستان کا نام انہوں نے روشن کیا ہے. جو خطوط کی بات ہے، دیکھیں پاکستان میں جو صورتحال ہے اس وقت، اس کے حوالے سے یعنی کہ اب وہ 8 فیبروری ہو جو الیکشن چوری ہوئے، پھر 26ویں آئینی ترمیم ہے جس میں عدلیہ کو ایگزیکٹو کے ماتحت بنایا گیا ہے. جس طرح 9 مئی کا ایک جھوٹا فلیگ آپریشن کیا گیا اور اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں، کئی ہزاروں پولیٹیکل ورکرز کو جو ہے جیلوں میں ڈالا گیا. اس کو لے کر عمران خان صاحب نے اوپن خطوط لکھے، اور وہ اس لیے لکھے کہ دیکھیں اس وقت جو موجودہ حکومت خود کلیم کرتی ہے کہ یہ ہائیبرڈ حکومت ہے اور اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے ساتھ ہے، تو جو یہ حکومت کر رہی ہے اسے عوام میں اور اداروں میں جو ہے وہ اختلافات یا ایک فاصلے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. ہم قطعاً نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اداروں سے پاکستان تحریک انصاف کے یا پاکستان کی عوام کے فاصلے پڑے. اس لیے ضروری ہے کہ آئین کی حکمرانی ہو، ملک میں جمہوریت ہو، اور جمہوریت اور عوام کو اور سول لوگوں کو اس میں اسپیس ملے. اس حوالے سے وہ اوپن لیٹر لکھے گئے، لیکن آپ نے دیکھا ان اوپن لیٹرز کا مذاق اڑایا جاتا ہے کیونکہ جو حکمران ہیں ہر صورت میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو اس ملک پہ حکومت کریں، چاہے ان کے پاس کوئی لیجیٹیمیسی ہو یا لیجیٹیمیسی نہ ہو. جی بڑی اہم آپ نے بات کی ایک 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور اس میں آپ نے یہ کہا کہ عدلیہ جو ہے ایگزیکٹو کے ماتحت ہو گئی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب مصطفیٰ کمال پاشا صاحب. تو مصطفیٰ کمال صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد واقعی ایسا ہوا کہ عدلیہ ایگزیکٹو کے تابع ہو گئی، ماتحت ہو گئی؟ اچھا، میں 2 باتوں کی ذرا تشریح کرنا چاہتا ہوں جی جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، حقائق سے تعلق ہے. ٹھیک ہے. یہ جو لال چند صاحب ہیں، پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں، انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں کہا. تو محترم، 26ویں آئینی ترمیم کے لیے جو ایک کمیٹی بنی تھی پارلیمان کی، اس میں پی ٹی آئی کے ممبران بھی شامل تھے. اس کمیٹی کے 10 اجلاس ہوئے، یعنی ترمیم کو، اس کے مسودے کو، اس کی نوک پلک سنوارنے کے لیے 10 میٹنگیں ہوئیں، جس میں سے 9 میٹنگوں میں پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ شریک ہوئے. 10ویں جو آخری تھی اس میں پی ٹی آئی کے نمائندے شریک نہیں ہوئے. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ آئین کے خلاف ہے، یہ میرا خیال ہے ایک بالکل ایک درست بات نہیں ہے. میں احترام کے ساتھ کی بات کہہ رہا ہوں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ترمیم جس فورم پر ہوئی ہے، اس فورم کی پی ٹی آئی کے تمام ممبر، 67 ممبر جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ اس ایوان کے اندر موجود ہیں، موجود تھے جب یہ ترمیم ہوئی، اور وہ اس ایوان سے تنخواہیں لیتے ہیں، اس کے اجلاسوں میں شریک ہوتے ہیں. اور یہ شرمناک بات ہے کہ ایک طرف وہ اس ایوان کا حصہ ہے، اس سے تنخواہیں لے رہے ہیں، اس سے مراعات لے رہے ہیں، دوسری طرف اس کو کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا وہ حیثیت کوئی نہیں ہے. یہ مطلب شرمناک بات ہے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ 2024 کے انتخابات کے نمائندہ نہیں تھے. تو محترم، 2018 میں جس طرح انتخابات ہوئے تھے، جس طرح آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا تھا، بالکل اسی طرح ہی 2024 میں الیکشن ہوئے. تو اب آپ روتے کیوں ہیں؟ 2018 میں بھی آپ نے ایسے ہی الیکشنوں کے ذریعے، ایسی ہی حرکتوں کے ذریعے جو ہے وہ حکومت حاصل کی تھی. تو اب آپ کو حکومت اگر نہیں ملی ہے تو یہ واویلا مچانا درست نہیں ہے. مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، 2018 کا جو انتخاب تھا اس میں کوئی ایسی پارٹی نہیں تھی کہ جس کے پاس نشان نہ ہو، بڑی پارٹی کوئی ایسی نہیں تھی کہ جس سے الیکشن سے قبل نشان چھین لیا گیا ہو، درجنوں نشان اس کے امیدواروں کو الاٹ کر دیے گئے ہوں. تو یہ موازنہ اس لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں کہ شاید درست نہ ہو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو ان کو نشان ان کا چھینا گیا تھا، یہ جو آئینی اور قانونی ذمہ داریاں تھیں ایک پارٹی کے طور پر، یہ پوری نہیں کر سکے. ان کا نشان چھن گیا، الیکشن نہیں کرا سکے اپنے، یعنی جعلی الیکشن ہی ہو، وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں یہ کرا سکے، جس کی بنیاد پر ان کا الیکشن، ان کا وہ چھینا گیا. حالانکہ عدلیہ میں ان کی خاصی سپورٹ موجود تھی. یہ اپنا کیس کسی فورم پر بھی،
یعنی یہ جو چھینا ہے نشان، یہ الیکشن کمیشن نے چھینا تو ہم مان لیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ان کے خلاف تھا، لیکن عدالتیں تو ان کے خلاف نہیں تھی نا، یہ وہاں پر بھی اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکے، اس لیے اگر ان کا نشان نہیں ملا تو یہ ان کی اپنی حماقتوں کی وجہ سے ان کو نہیں ملا۔ اب دوسرا اہم پوائنٹ جو ہے، جو آپ نے کہا کہ جو عدلیہ ہے وہ اس کے انڈر آ گئی ہے، تو پہلی بات یہ ایک میں علمی بات ہے، آئینی بات ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں اس فورم کے ذریعے آپ کے ناظرین کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ عدلیہ آزاد ہے، عدلیہ پارلیمان کے اوپر ہے کہ نیچے ہے، یہ بالکل بے معنی سوال ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، تمام ادارے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہے، آئینی ادارہ جو ہے، اس کا جو تخلیق ہے وہ آئین نے کی ہے۔ آئین سے تمام ادارے جو ہیں وہ بنتے ہیں، اور عدلیہ بھی، سپریم کورٹ بھی انہی اداروں میں سے ایک ادارہ ہے۔ لیکن آئین کس نے بنایا ہے، یہ بات بڑی ٹھنڈے طریقے سے سمجھنے والی ہے، اور ونس اینڈ فار آل ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آئین جو ہے وہ مخلوق ہے، آئین خالق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آئین کو تخلیق کس نے کیا ہے؟ پارلیمان نے۔ تو پارلیمان خالق ہے، کریٹر ہے، اور آئین جو پارلیمان نے بنایا ہے وہ مخلوق ہے۔ تو خالق ہمیشہ سپیریئر ہوتا ہے، پارلیمان سپیریئر ہے، آئین پارلیمان سے نیچے ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب، آپ اور نے- اگلی بات، جی جی جی، پارلیمان کسی وقت بھی آئین کو تبدیل کر سکتی ہے، اور بالکل، آئین میں ترامیم ہوتی ہیں۔ بالکل، یہ- اور جو سپریم کورٹ ہے، جو عدلیہ ہے، وہ آئین نے کریٹ کی ہے۔